ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، اور کافروں نے کہا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم کو ضرور نکالا جائے گا؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، بے شک اس سے پہلے بھی ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے وعدہ کیا گیا تھا، اور یہ صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یعنی یہاں پر کافروں کا ایک اعتراض ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات، اپنی صفات، اپنی الوہیت اور اپنی توحید کی دلیلوں کو بیان کیا تھا، تاکہ دنیا میں اس پر ایمان لا کر کے بندہ اپنی آخرت کو سنوار لے۔ اب اس سے پہلے والی آیت میں بتایا گیا کہ کافر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں تھے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور قیامت قائم ہونا، ان دونوں کا کافر ڈٹ کر کے انکار کرتے تھے، اور یہ دونوں اسلام کے بڑے بنیادی عقیدے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ بھی حق ہے، قیامت کا میدان قائم ہونا یہ بھی حق ہے، لیکن کافر اس کو نہیں مانتے تھے۔ ان کا شبہ یہ تھا کہ جب ہم مرنے کے بعد قبر میں گل سڑ جائیں گے، ہمارا جسم مٹی میں مل کر کے مٹی ہو جائے گا، اور پھر ہوائیں ہماری مٹی کے ذرات کو اڑا کر کے نہ جانے کہاں سے کہاں لے جائے گی، اور پھر ایک ذرہ یہاں پڑا ہے، دوسرا ذرہ وہاں پڑا ہے، ذرہ ذرہ پورے ہوا میں بکھر جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کر دے گا؟ اور وہ کہتے تھے کہ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا، ہم سنتے چلے آ رہے ہیں بہت پرانی کہانیاں، یہ سب ہمارے باپ دادا کو بھی یہی کہانی سنائی گئی کہ تم ایسا کرو نہیں تو پھر یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے صاف صاف اعتراض کیا کہ ہمارے باپ دادا کو بھی ایسے ہی ڈرایا گیا اور ہمیں بھی ایسے ہی ڈرایا جا رہا ہے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بندہ عقیدہ آخرت کو جب نہ مانے تو اس کے پاس پھر بچتا کچھ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کے قائم ہونے پر بے شمار دلیلیں دی ہیں۔ قرآن مقدس میں جس انداز میں دلیلیں دی گئی ہیں ان کا جواب آج تک دنیا کا کوئی کافر نہیں دے پایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جو ہے وہ قرآن مقدس میں اس طرح کے واقعات کو بیان فرمایا، جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہ قصہ بیان کیا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھلم کھلا نہیں دیکھ لیں گے، انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو اس کے بعد میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت میں گرفتار کیا، وہ مر گئے، لیکن بعد میں اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو ایسے واقعات تو بہت ہو چکے ہیں۔ ان سے کہو قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، آپ کہیے کہ تم زمین میں سفر کرو پھر دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ اس سے پہلے جو لوگ جھٹلاتے تھے وہ کیسے معاملات سے دوچار ہوئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ایک مقتول کا واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا۔ ایک بندہ تھا، اس کو قتل کر دیا گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گائے ذبح کرو، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے اس مقتول کے اوپر مارو، وہ مقتول زندہ ہو جائے گا۔ انہوں نے گائے تلاش کی، پھر اس گائے کا گوشت کاٹ کر کے جب اس کے جسم کا ایک جز اس مردے کے جسم کے اوپر مارا، اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ تو زندہ کرنے کے واقعات جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائے۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گروہ کا واقعہ بیان کیا جو اپنی موت کے ڈر سے گھر بار چھوڑ کر کے نکل گئے تھے، اور ان کی تعداد بھی بہت بڑی تعداد تھی۔ تو
تو دشمن کے مقابلے کے لیے وہ موت کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور دشمن کا انہوں نے مقابلہ نہیں کیا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، مر گئے۔ اللہ نے دوبارہ ان سب کو زندہ کر دیا۔ وہ بہت سارے تعداد میں لوگ تھے، یہ بھی زندہ کرنے کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے اب حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں پڑھیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک اجڑے ہوئے دیہات کے پاس سے گزرے تھے، تعجب کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دیہات والوں کو کیسے زندہ کرے گا، یعنی اللہ کی قدرت پر یقین تھا لیکن آپ نے کیفیت کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی۔ 100 سال تک آپ جو ہے وہ اسی عالم میں رہے، موت کے عالم میں۔ 100 سال کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ فرما دیا۔ یہ بھی ایک بڑی عجب کہانی ہے۔ باپ کی عمر زیادہ ہوتی ہے، بیٹے کی عمر کم ہوتی ہے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں کہ یہ چونکہ 100 سال تک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی تھی، تو جب دوبارہ ان کو زندہ کیا اور جب گئے تو ان کے بیٹے ان سے زیادہ عمر کے ہو چکے تھے، تو ان کی عمر کم تھی اور ان کے بیٹوں کی عمر زیادہ ہو چکی تھی اس وقت۔ تو ان کے زندہ کرنے کا واقعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا مولا مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کر دو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر آپس میں ان کو ملا دو، الگ الگ چٹانوں پہ ان کو بکھیر دو، پھر ان کو آواز دو، تمہارے حکم پر چلے آئیں گے۔ تو آپ نے جب آواز دی نا تو سارے پرندے جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو کر کے آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے۔ تو زندہ کرنے کے جو واقعات ہیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمائے۔ بندہ اگر غور کرے تو پھر اس کے لیے قرآن مقدس کے اندر بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔ تو کہتے تھے ہم لوگ جب مٹی ہو جائیں گے پھر کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ ان کا ایک بہت بڑا اعتراض تھا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام مخلوق کا خالق ہے، تو جو خالق پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے موت کے بعد دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے تو بنا دیا، تو کچھ ہو کر کے ہم اگر مر جائیں تو دوبارہ کیوں نہیں زندہ کرے گا؟ اگر کوئی چیز بالکل نہ ہو تو بنانا بندوں کے لیے مشکل کام ہے، خدا کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن کوئی چیز ہے لیکن ٹوٹ پھوٹ گئی، کچھ ہو گیا، خرابی ہو گئی، تب تو اس کو بنانا اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ تو جو پروردگار عالم اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہی ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا پھر دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری بار بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی اس کی جگہ جگہ دلیلیں بیان فرمائی، جیسے فرمایا جس دن ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اب آج کل تو یہ کاپی وغیرہ چلتی ہے، پیج الٹنا پڑتا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے کی جو کتابیں تھیں نا وہ ایسے پڑھی جاتی تھی، بنڈل رہتا تھا پورا، ایسے کھول کے پڑھی جاتی تھی، پورا کا پورا بنڈل لمبا کا لمبا کھولنا پڑتا تھا اور اسے لپیٹنا پڑتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس دن ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کا تومال لپیٹا جاتا ہے۔ وہ کاغذ کیسے لپیٹتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہم لپیٹ دیں گے جیسے کہ ہم نے پہلی مرتبہ اس کو پیدا کیا، اسی طرح دوبارہ بھی ہم پیدا کریں گے، ہمارے ذمے وعدہ ہے ہم اسے ضرور دوبارہ پیدا کریں گے۔ تو جو پروردگار عالم اتنے بڑے آسمان پیدا کر کے دوبارہ اس کو لپیٹ سکتا ہے، وہ انسان جیسی معمولی ہستی کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ بظاہر جو بہت چھوٹا مخلوق کے اندر بہت چھوٹا نظر آتا ہے آسمان کے مقابلے میں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دلیلیں بیان فرمائی، جیسا کہ آپ دیکھیں ایک جگہ رب نے فرمایا زمین بنجر ہے اور ایک دم اجڑی ہوئی زمین ہے، اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرماتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اجڑی ہوئی زمین کے اندر زندگی آ جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے۔ تو جیسے اجڑی ہوئی زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرا بھرا کر سکتا ہے، ویسے مرے ہوئے جسم کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی دے سکتا ہے۔ زمین ہری بھری ہوئی، پھر اجڑ گئی، پھر رب نے آباد کیا، پھر اجڑ گئی، پھر آباد کیا۔ جو بار بار اجڑے دیار کو آباد کرتا ہے وہ مرے جسم کو بھی پروردگار عالم جو ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں بندہ دنیا کے اندر اگر غور کرے نا تو یہ ایک بڑا بنیادی عقیدہ ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ یہ بہت بنیادی عقیدہ ہے، اس لیے کہ اگر یہ عقیدہ نکل جائے دل و دماغ سے تو پھر مذہب کی پابندی کا کوئی تصور بھی باقی نہیں رہ جائے گا،
پھر آدمی کہے گا کہ رمضان کے مہینے میں سارا دن بھوکا رہنے کا کیا مطلب ہے، سردی میں جو ہے وہ گرم گرم لحاف سے نکل کر کے مسجد میں جانے کا کیا فائدہ ہے۔ پھر کوئی کہے گا خون پسینے کی کمائی کو کیوں ہم زکوٰۃ کے اندر کسی کو دیں، اور پھر کبھی کوئی کہے گا کہ اپنی خواہشات نفسانی کو کیوں روکیں، یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں۔ لیکن جب آخرت کا تصور آئے گا تو بندہ گرم گرم لحاف سے نکل کر کے سردی میں نماز پڑھنے بھی آئے گا، پسینے کی کمائی سے زکوٰۃ بھی نکالے گا، اور جو ہے وہ سارا دن گرمی کے موسم میں بھوکا رہنا پیاسا رہنا بھی گوارا کرے گا۔ تو یہ تصور آخرت ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو بندہ بناتا ہے، اور تصور آخرت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو نیکی پر آمادہ کرتا ہے۔ تو کہتے تھے یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں، تو آپ نے دیکھا وہ اگلوں کی کہانیاں کہتے تھے تو ظلم بھی کرتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن بھی کرتے تھے، غریبوں کا مال بھی لوٹ لیتے تھے، شراب کی بوتلیں چڑھا جایا کرتے تھے، کیونکہ آخرت کا تصور نہیں تھا تو گناہ ان کے لیے گناہ نہیں تھا۔ بندہ جب آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرتا تبھی تو سب کچھ جو ہے وہ نیک کام کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا کیا مطلب ہے، اس سے آپ ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے جرم کیا کیا ہونا چاہیے، بولے سزا ہونی چاہیے۔ کسی کو قتل کر دیا کیا ہونا چاہیے، سزا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں جس نے جرم کیا ہے وہ خود پاورفل ہے، پولیس والے خود اس سے ڈرتے ہیں، اس کو کون سزا دے گا۔ بولے اگر کوئی پکڑ کے لے بھی جائے تو اتنا پاور رکھتا ہے آگے سے اس کو آرڈر دے کے چھڑا لیا جائے گا۔ اگر کوئی اس کو ڈرائے تو وہ کہتا ہے کہ سارے نیتا لوگ میری جیب میں کون میرا کیا بگاڑ لے گا۔ تو اس طرح کے جو مجرم ہیں ان کو سزا کب ملے گی؟ ان کی سزا کا کوئی دن تو ہونا چاہیے، تو ان کی سزا کے لیے جو دن اللہ نے بنایا اسی دن کا نام قیامت کا دن ہے۔ تو یہ عقیدہ آخرت انسان کو انسان بناتا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی قیامت کب آئے گی، بار بار ہمیں قیامت سے کیوں ڈراتے ہو۔ فرمایا قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ جس چیز کی تم جلدی طلب کر رہے ہو وہ تمہارے پیچھے قریب ہے کہ وہ تمہارے پیچھے آ لگی ہو، یعنی تم جو جلدی مچا رہے ہو نا وہ قیامت دور نہیں ہے، بس جلدی آنے والی ہے۔ وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے، ڈٹ کے انکار۔ آج آپ دیکھیں اسکولوں اور کالجوں کے اندر پڑھنے والے مسلم بچوں کے دماغ میں یہ بات اتاری جاتی ہے، آج عیش کر لو کل کس نے دیکھا ہے، اور ان کو بالکل عیاش بنایا جاتا ہے، کیونکہ جب کل کو بندہ بھول جائے گا تو جو مرضی آئے گی وہ کرے گا۔ اور مسلمان کے دماغ میں جو کل ہے نا، کل یعنی کل قیامت آنے والی ہے، اسی سے ڈر کر کے بندہ گناہ سے بچتا ہے۔ تو یہ کل جو ہے نا یہ بندوں مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی کل کا تو تصور ہے، بندے کو اس بات کا حوصلہ دیتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کے اندر آخرت کی تمنا کے اندر اللہ کی فرما برداری کرے، جہنم کے بھیانک عذاب کے خوف سے اللہ کی نافرمانی سے بچے، اور ایک مومن دنیاوی زندگی کی مسرتوں کو جو ہے وہ کیوں ٹھکرا دیتا ہے، ناجائز خواہشات کو صرف آخرت کے تصور کے اندر ٹھکرا دیا کرتا ہے۔ اور یہ تصور نکل جائے، اسی لیے کہا نا کہنے والے نے کہ لوگ ڈراتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو مار دیے جاؤ گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں موت سے ان کو ڈرایا جائے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تصور نہیں رکھتے۔ مسلمان تو زندہ ہی موت کے بعد ہوتا ہے، ہماری تو اصل زندگی شروع ہوتی ہے مرنے کے بعد میں، یہ ہماری اصل زندگی نہیں ہے، تو کوئی ہمیں موت سے کیوں ڈراتا ہے؟ ہم لوگ تو یہ بس دنیا ایک قید خانہ ہے، چند دن کے لیے دنیا میں آئے، ہماری جو زندگی اصل ہے نا وہ مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ تو موت سے مسلمانوں کو کوئی نہ ڈرائے۔ الحمدللہ مسلمانوں کا آخرت پر بڑا پختہ یقین اور بڑا پختہ عقیدہ ہے۔ تو یہاں پر ان سے کہا گیا کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ عذاب وغیرہ نہیں آئے گا تو جاؤ بستیوں کا سفر کر کے دیکھو، شام کا سفر کرو، حجاز کا کرو، یمن کا سفر کرو، قوم عاد اور سمود کو دیکھو، ان کی بستیاں کیسے اللہ نے اجاڑ دی، وہ کا ویسا تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اور کافر یہ کہتے تھے کہ تم جس عذاب کی وعید سناتے ہو وہ عذاب کب آئے گا؟ فرمایا محبوب ان سے کہہ دو وہ عذاب تمہارے قریب آ گیا ہے، بس بہت قریب آ چکا وہ عذاب۔ تو اس عذاب کی ایک قسط تو بدر کے میدان میں آ گئی تھی، پہلی قسط بدر کے میدان میں ان کو قتل کر دیا گیا، اور پھر اس عذاب کی آخری قسط جو ہے وہ موت، دوسری قسط جو ہے موت کے بعد ہوگی، پھر اس کے بعد میں قسطاً قسطاً ان کو عذاب دیا جائے گا، آخر میں جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص مرتا ہے تو اسی وقت اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ ایک تو قیامت آئے گی لیکن ایک چھوٹی قیامت ہے مرنے کے بعد فوراً قائم ہو جاتی، ادھر بندہ مرا نہیں ادھر اس کی قیامت آئی نہیں۔ اور
اسی طرح جو ہے وہ حضرت امام ابن ابی دنیا سے روایت ہے جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. کیوں؟ انسان جس وقت مرتا ہے وہ دنیا میں اس کا آخری اور آخرت کا پہلا دن ہوتا ہے. ہم جس دن مرتے ہیں نا دنیا کا آخری دن ہوتا ہے اور آخرت کا پہلا دن ہوتا ہے. تو یہ ہماری قیامت ایک طرح سے شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے کفار مرتے ہی عذاب کا ایک حصہ پا لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. تو فرمایا آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے. رب نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اللہ کا یہ کرم ہی تو ہے کہ وہ اتنے کفر و شرک میں مبتلا ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان پر جلدی عذاب نہیں بھیجتا، مہلت دے کر کے رکھا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو ضرور جانتا ہے جس کو وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جس کو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں. اللہ کو سب پتہ ہے، بس اللہ تعالیٰ ایک دن جب حساب کا دن آئے گا تو پورا حساب لے گا. کفر و شرک دل میں چھپاتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، کینہ، حسد، نفرت، عداوت، بغض، جو بھی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. لہذا بندہ مومن کو چاہیے کہ اللہ جب ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے. تو جیسے بندہ سامنے سے ایک دم وائٹ نظر آتا ہے اور ایک دم سفید بن کے رہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اندر سے بھی سفید رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے ظاہر کو دیکھتا ہے اسے باطن کو بھی دیکھتا ہے. تمہارے دل میں کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، عداوت نہ ہو، بغض نہ ہو، کسی کے بارے میں نفرت نہ ہو بلا وجہ کی، غیر شرعی نفرت وغیرہ نہ ہو. تو یہ دل کینے سے پاک رہے گا تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری آسان ہو جائے گی، نہیں تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری بڑی مشکل ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آخرت کی تیاری کا جذبہ عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ.